السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب آفیشیل چینل سرفراز چودھری کے ساتھ۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع یہ ہے کہ کرونا وائرس کا خاتمہ اور اس کے ملکی معیشت پہ اثرات۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ 220 ملین پیپل ہیں ہمارے ملک میں، لیکن اس میں جو میجورٹی ہے وہ تقریباً 80%، 75% غریب لوگوں کی، اور وہ غریب لوگ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارتے ہیں۔ تو آج ہم یہ جو ہمارا موضوع ہے کہ ان کی کس طرح سے ہم حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ وہ 80% لوگ جو ہیں، غریب لوگ جو ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کی حالت کو ہم کس طرح سے بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور ہمارا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم یہ کرونا وائرس جو ہے جو ہمارے ملک میں آیا ہے، یہ تقریباً پوری دنیا میں آیا ہے۔ پوری دنیا میں کرونا وائرس نے انسانوں کی زندگی پہ بڑے منفی اثرات مرتب کیے ہیں، اور اسی طرح ملک کی معیشت پہ بڑے منفی اثرات اس کے پڑے ہیں۔ پوری دنیا بند ہو گئی تھی، آپ نے دیکھا۔ اور اسی طرح سے ہمارا جو ملک ہے، ہمارے ملک پہ بھی کرونا وائرس کے انسانی زندگیوں پہ بڑے منفی اثرات پڑے ہیں، اور ہماری ملکی معیشت ہے اس پہ بھی اس کے اثرات پڑے ہیں۔ اور ہمارے پاس ہمارے جو انسان ہیں، جو 222 ملین یا 240 ملین یا 250 ملین جو پیپل ہیں ہمارے، ان میں سے 80%، 75% لوگ میجورٹی میں وہ غریب ہیں۔ تو اب ہم کس طرح سے یہ جو کرونا وائرس ہے، اس کے جو اثرات، اب چونکہ آہستہ آہستہ جس طرح سے گورنمنٹ کی ہدایات SOP پہ، جس طرح سے گورنمنٹ نے SOPs دی ہیں، اب جو ڈائریکشن دی ہے، آہستہ آہستہ گورنمنٹ پاکستان کو کھول رہی ہے، اور الحمدللہ آہستہ آہستہ پاکستان کھل رہا ہے۔ لیکن تقریباً 3.5 مہینے تک پوری دنیا بند رہی، تمام بزنس، تمام شعبہ جات دنیا کے بند رہے۔ لیکن چونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور 3.5 ماہ کے قریب پاکستان بند رہا، پوری دنیا بند تھی، اور یہ بند اس وجہ سے ہوا کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ انسانوں کو بچانا چاہتی تھی، اتنی مہلک بیماری تھی، اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹ تھا ہی نہیں ہمارے پاس کہ ہم اس کو بند کریں یا نہ کریں۔ ہمارا بند لازمی کرنا تھا، کیونکہ انسان کی زندگی سب سے اہم ہوتی ہے، اور گورنمنٹ نے فائنینشلی بھی ہماری مدد کی اور کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور ہمارے جو لوگ ہیں، عمرہ نے بھی اس میں ویلفیئر کی، بہت اچھی ویلفیئر کی، اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ہمارے تمام لوگوں نے۔ لیکن اس وقت ہمارے ملک میں کرونا وائرس تو آیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے کرونا وائرس سے تو ہمیں بچا لیا انسانوں کو، پاکستان کے۔ لیکن کرونا وائرس کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے ملک پہ، ہماری معیشت پہ پڑیں گے، اور اب وہ اثرات غربت کی صورت میں نظر آئیں گے، اور ہمارے ملک کے لوگوں کو شعور حاصل نہیں ہے، اور ہمارے لوگ پریشان ہوں گے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی حالت کو، غربت جو اب کرونا کی صورت، جو اثرات، اب اللہ رب العزت نے ہمیں بچا لیا ہے اس بیماری سے۔ اب کرونا تو الحمدللہ کافی حد تک کنٹرول میں آ چکا ہے پاکستان میں، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ معیشت پہ اور ہمارے لوگوں پہ پڑیں گے، اور غربت کی صورت ہمیں نظر آئیں گے پاکستان میں۔ اور تقریباً 80% کے قریب غریب لوگ ہیں ہمارے، جنہیں شعور حاصل نہیں۔ تو میں یہ جو خیال آج آیا ہے مجھے، یہ محض اللہ رب العزت کا کرم اور فضل ہے
کہ اس خیال کے آتے ہی ایک نئے موضوع کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، اور آج ہم اس پہ بحث کریں گے، مختصر سی بحث کریں گے. اس بحث کے نتیجے میں ہم کوئی اپنی ملک اور قوم کو، اپنے لوگوں کو تجویز دیں گے، سجیسٹ کریں گے، اور اس سجیسٹ اور تجویز کی روشنی میں ہم وہ جو بھی چیز ہم اپنی زندگیوں میں اسے اپنائیں گے، اپلائی کریں گے، اور انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. تو عرض یہ ہے کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اس وقت، تقریباً 3-3.5 ماہ کے قریب جو ہے وہ کرونا وائرس آیا اور ہمارے ملک کو بری طرح سے اس نے متاثر کیا، اور تقریباً 3-3.5 ماہ ہم اگر اسی طرح ایک سبجیکٹ پہ رہ کے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کام پہ ہم فوکس کریں کہ ہمیں اس کام میں کوالٹی اور معیار لے کے آنا ہے، اور اپنے ذہن کو کہیں اور نہ جانے دیں ہم، بلکہ پوری دلجوئی سے پورے حاضر دماغی کو رکھتے ہوئے کہ ہمارے ذہن میں اب اس کام کے علاوہ کوئی ذہن میں نہ آئے. اسی طرح ہم 3.5 ماہ پورے کانسنٹریٹ کے ساتھ، پوری دلجمی کے ساتھ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کام سے غائب نہیں ہوں، سبجیکٹ پہ کام کریں، اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوں اسے اپلائی کریں ہم. اور انشاءاللہ جتنے بھی شعبہ جات ہیں ہمارے، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اس کام میں ہمیں اب غائب نہیں ہونا، اس سبجیکٹ پہ ہمیں بھرپور پورے اچھے طریقے سے ہمیں اسے پرفارم کرنا ہے، اس میں کوالٹی اور معیار لے کے آنا ہے. کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پروڈکٹ بنا کے دکھا رہے ہوں گے، تو اب اس میں کوانٹٹی بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ لوگ کام کر کے دکھا رہے ہوں گے، لیکن جن میں اب کوالٹی ہوگی جن چیزوں میں، ان کو لوگ اب جو ہے وہ لیں گے، حاصل کریں گے، اور جن میں معیار نہیں ہوگا اسے ریجیکٹ کر دیں گے. تو اب جتنی اچھی جس کی کوالٹی ہوگی اسے لوگ لیں گے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم، چونکہ ہمارے معاملات پاکستانی قوم کے بہت گمبھیر پیچیدہ طرح کی صورتحال کا سامنا تھا، سامنا یہ ہے کہ ہمیں شعور حاصل نہیں ہے. ہم جو بھی چیز کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہم اس کام میں ہم جب کرنے کے لیے ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، جب اس کام کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہ کام ہماری نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، اور ہم دل جمی سے نہیں کر رہے ہوتے، کانسنٹریٹ رکھ کے اس سبجیکٹ پہ کام نہیں کر رہے ہوتے، ہم گم ہوتے ہیں. تب پھر ہم دیکھتے ہیں تو نتیجے میں جو چیز بنتی ہے اس میں معیار اور کوالٹی گم ہوتا ہے، اسی لیے ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا. تو جس طرح 3.5 مہینے کے اندر کرونا یہاں آیا ہے اور آ کے اس نے ہمیں متاثر کیا ہے، اسی طرح سے ہمیں 3-3.5 ماہ جو ہیں وہ لگیں گے. اگر ہم ہر کام کو اپنا دل لگی سے، ہم خوش اسلوبی سے اور ڈیسنٹ طریقے سے ہم اسے اچھا بنانے کی کوشش کریں اور غائب نہ ہوں، اور ہم ایک ٹاسک بنائیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں اور ہم کیوں غائب ہو رہے ہیں. کبھی ہم کام کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں گھر کا خیال آنے لگ جاتا ہے ذہن میں، کبھی آنورڈ خیال آ رہا ہے، کبھی پیچھے پاسٹ کا خیال آ رہا ہے، کبھی گھر جو چیز چھوڑ دی ہم نے لیو اٹ. جب ہم کام کے لیے نکل رہے ہیں تو ہمیں گھر کا خیال نہیں ذہن میں لانا، ہمیں دیکھنا ہے کہ بھائی ہم جا کہاں رہے ہیں، جس جگہ ہم جا رہے ہیں اس جگہ کیا کام ہے، اس چیز کو ہمیں، اس سے ریلیٹڈ چیز کو ذہن میں دیکھنا ہے اور اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی ہے ہمیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سبجیکٹ میں ہم رہ کے، چیزوں میں رہ کے کام نہیں کر رہے. ہم بہت جلدی 3 ماہ کے اندر ہم کرونا کا تصور مٹا دیں گے انشاءاللہ، کہ کرونا اللہ رب العزت نے بیماری سے تو ہمیں بچا لیا. اب جو کرونا کے اثرات غربت کی صورت نظر آئیں گے، اور ہمارے بہن بھائی ہمیں مسلمان ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں، اور دیگر اقلیتیں بھی ہمارے بہن بھائی ہیں. تو یہ اب غربت کی صورت میں نظر آئیں گے اور ہمارے لوگوں کو شعور حاصل نہیں، اور وہ ناکام ہو جائیں گے. ہمیں ان انسانوں کو ہمیں ناکام نہیں ہونے دینا. انسان کا دوست ہے. ہمیں بزرگوں نے بتایا، ہمیں اللہ رب العزت نے جو ہمیں سمجھایا ہے، اور بزرگوں نے جو ہمیں بتایا، اللہ رب العزت نے یہ سمجھایا ہے کہ انسان کا دوست ہے، دشمن نہیں ہے، بلکہ شیطان دشمن ہے انسان کا. اور ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. انسان کے دوست ہیں. جب ہم ایک دوسرے کے لیے ہم کام کریں، اگر ہم فارغ ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی انسان پریشان ہے تو ہم اسے حوصلہ اور ہمت دلائیں
اور اسے بتائیں کہ بھائی آپ پریشان نہیں ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے، ہم سب ایک ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں ہم۔ اسلام میں تو مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح کہا گیا ہے۔ آپ کو تکلیف ہو اور میں جو ہے وہ دیکھتا رہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو تکلیف ہوگی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، تو اس تکلیف کو ہم انڈیویجولی کیوں دور کریں؟ ہماری یہ کنٹری، ہمارا ملک ہے، اگر یہاں غربت بڑھ گئی اور معاملات خراب ہیں تو کہیں پاکستان کو نقصان نہ ہو جائے۔ ہمیں کلیکٹیولی، ہمیں ایک دوسرے کی، ہمیں جو ایک دوسرے کا ذہن میں آ رہا ہے، ہمیں صرف ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ شخص اچھا نہیں ہے اور میں اچھا ہوں، ہمیں ذہن میں نیگیٹو چیزیں نہیں رکھنی۔ اب ہمیں شعور حاصل کرنا ہے کہ میرے ذہن میں نیگیٹو کیوں آ رہا ہے ایک دوسرے انسان کے متعلق، اور ہم پاکستانی بہن بھائیوں کی طرح ہیں، ہم ایک فیملی کی طرح ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے اور ہمیں اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے۔ اور انشاءاللہ صرف اتنا ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں 3.5 مہینے تک ہمیں طرز فکر ایسا اختیار کرنا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کام میں وہ ہم اپنا ایٹیچیوڈ، اپنا بیہیویئر، اپنے طرز فکر، اپنا طرز رویہ، اس میں تبدیلی لے کے آنی ہے ہمیں اپنے ملک اور قوم کے لیے۔ آج ہم حاضر ہیں، کل ہم غائب ہو جائیں گے۔ جس طرح ہمارے بزرگ، پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت کے جو ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، تو میں جب اپنے بزرگوں سے سنتا تھا کہ اس وقت پرائم منسٹر تک اور ان سے نیچے جو اسٹاف ہوتے تھے 21، 22، 23 گریڈ کے، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹیبل نہیں تھا اور بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں اور لکھنے کے لیے قلم نہیں ہوتا تھا، اس قدر وسائل نہیں تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، تگ و دو کرتے رہے، جوش، جذبے اور ولولے اور لگن کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ثمر اور محنت کا پھل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس ثمر، اس محنت کا، اس لگن کا پھل دیا، اور اس کے نتیجے میں 1960 تک پاکستان جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں صف اول کے ممالک میں، ترقی کرنے والے ممالک کی صف میں شمار کیا جاتا تھا، اور دنیا کے لوگ، انسان اور دنیا کے ممالک کہتے تھے کہ پاکستان تو جو ہے یہ بہت ترقی کرے گا، پاکستان کے لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں بہت شعور حاصل ہے، اور یہ بہت امیر لوگ ہیں، اور ان کا طرز زندگی جو ہے، جو اختیار کیا ہوا ہے انہوں نے، اور اسے بڑی پذیرائی حاصل تھی پوری دنیا میں۔ ہمارا لیونگ آف اسٹینڈرڈ جو تھا وہ بہت بلند تھا ان لوگوں کی وجہ سے، جو ہمارے بزرگ تھے، جو اب غائب ہیں، اور اس وقت کے جو لوگ تھے۔ آپ دیکھ لیں مختلف جلسے کی، جب بھی میں جلسے، جلوس وغیرہ، اجتماعات وغیرہ کی جب میں فوٹیج دیکھتا ہوں، ان لوگوں کو دیکھتا ہوں، تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں وہ خیالات مجھے آتے ہیں کہ کس قدر اور شعور حاصل تھا، اور کس قدر تعلیم یافتہ لوگ تھے، کم پڑھے لکھے لوگ بھی تھے تو ان کو بھی شعور حاصل تھا۔ وہ آپ دیکھ لیں جلسے جلوسوں کی فوٹیج، نہایت نظم و ضبط سے وہ کھڑے ہوتے تھے، اور انتہائی سیدھے سادھے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ، اور آپس میں پاکستانی، یعنی پاکستان کے اندر وہ لوگ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، اور اپنے ملک کے ساتھ نیگیٹو چیز ذہن میں نہیں آنے دیتے تھے۔ اور وہ جو ان کا جوش اور جذبہ اور ولولہ ہے، اسی سبق کی آج ہمیں ضرورت ہے، اپنے ان بزرگوں کا جو سبق ہے، جو پاکستان کو 1960 تک دنیا کے ممالک میں اور جنوبی ایشیا میں صف اول کے ممالک میں وہ انہوں نے لا کے کھڑا کیا اپنی محنت سے، اس مقام تک پہنچایا۔ تو آج تک پاکستان جو زندہ ہے اور حیات ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ رہے گا قیامت تک، اور ہمارے وسائل کی کمی نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ جو 3 ماہ کے اندر، 3.5 ماہ کے اندر کرونا آیا اور اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے کرم نوازی کی، پاکستان ایک غریب ملک ہے اور باقی امیر ممالک ہیں، وسائل ان کے پاس بہت زیادہ ہیں ان کے پاس، اور پاکستان ایک غریب ملک ہے، اور اس غریب ملک میں ہمارے 80% غریب لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارتے ہیں، ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا۔ انہوں نے جو 1-2 مہینے کے لیے پیسے جو جمع کر کے رکھے ہوئے تھے، جمع پونجی،
وہ اس دوران کام ٹھپ پڑا تھا، سب بند پڑا تھا، وہ کھا پی گئے، استعمال کر لیا انہوں نے، اب ان کے پاس کچھ بچا نہیں ہے، گھر کے کرایہ دے دیے، اور جس طرح گورنمنٹ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی گورنمنٹ، اور ہمارے لوگ جو ہیں، ہماری ویلفیئر آرگنائزیشن، ہمارے عمرہ، ان تمام نے، ہر پاکستانی نے اپنا دل کھول کے یہ جذبہ دکھایا کہ ویلفیئر کی اور مدد کی ہے، اور صوبائی گورنمنٹ ہو، وفاقی گورنمنٹ ہو، سٹی گورنمنٹ ہو، ہر طرح کی گورنمنٹ نے بھرپور مدد کی، ہر شعبے نے پاکستان میں۔ بس ایک درخواست یہ ہے کہ ہمیں پریشان نہیں ہونا، ہمیں اپنے لوگوں کو ہمت دلانی، حوصلہ دلانا ہے کہ بھائی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر نہیں ہو رہا مایوس نہیں ہو، مایوسی نہیں رکھنی آپ کے پاس کاروبار کرنے کے لیے پیسے نہیں بچے تو ہمت نہیں ہارنی، مسکرائیں آپ، اور صبح پھر اپنی منزل کے لیے نکلیں، آپ اپنی منزل پہ چلیں آپ، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دیں گے۔ ایک کوشش کرنی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو حوصلہ دلانا ہے کہ یار ہمارے کام میں کوئی کمی تھی، ہمیں کامیابی نہیں ملی، اور ہمیں کامیابی نہیں ملی، اور اسی طرح ہمیں ہمت نہیں ہارنی۔ اگر ہم گھر سے نکل رہے ہیں اور گھر چھوڑ رہے ہیں، ہم اگر کام کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں کوئی ذہن میں خیال نہیں آنے دینا کہ کام ہمارا ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، نہیں، ذہن میں رکھ کے جائیں کہ انشاءاللہ ہوگا۔ منفی چیز مت آنے دیں ذہن میں، آپ مسکرائیں، آپ بولیں انشاءاللہ ضرور ہوگا میرا کام، آپ جائیں، آپ لگے رہیں، بار بار کوششیں کرتے رہیں، اور حوصلے سے، اور کسی کو مت سمجھیں کہ کوئی میرا حق مار لے گا، نہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ہم حوصلہ دیں گے، ہم کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا۔ ذہن میں مت آنے دیں، ذہن میں آتی ہے چیز، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، یہ نیگیٹو چیز جب ذہن میں آتی ہے اور انسان اس دباؤ کو قبول کر لیتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے، وہ سامنے آتی ہے۔ اس لیے اپنے ذہن میں نیگیٹو مت رکھیں، پازیٹیو رکھیں کہ یار سب اپنے، میرے رب پہ پکا یقین ہے، میرا حق کوئی نہیں مار سکتا، سب اپنے، پاکستان میں رہنے والے لوگ ہمارے اپنے، اور اسی طرح سے ایک دوسرے کا ہمیں ساتھ دینا ہے، اور ہمیں جو بھی کام کرنا ہے وہ ہمیں پورے کانسنٹریٹ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ ہمیں کرنا ہے کہ یار ہم اس کام کے لیے نکلیں، یہ کام کرنا ہے۔ گھر سے نکلے تو ذہن میں گھر کا نہیں آنے دیں، بلکہ اپنے کام سے متعلق سوچیں، اور انشاءاللہ اسی طرح سے ہمیں 3-3.5 مہینے میں ہمیں کرونا نے ہمیں متاثر کیا ہے، اور اب چونکہ ہمارے پاکستان میں 80% لوگ غریب لوگ ہیں، اور انہیں یہ غریب لوگ جو ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم ایک جسم کی طرح ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ تو آج جو ہم نے جس موضوع پہ بحث کی ہے، اس بحث کے نتیجے میں، اس کی روشنی میں جو حل ہم سمجھتے ہیں، جو سجیسٹ کریں گے، وہ یہ ہے کہ 3-3.5 ماہ کے اندر کرونا نے ہمیں متاثر کیا ہے، ہمیں نقصان دیا، اور اب وہ جو کرونا تو اللہ رب العزت نے ہمیں بچا لیا، اب وہ بیماری تو اللہ رب العزت نے ختم کر دی، لیکن اب بیماری کے جو اثرات ہیں وہ غربت کی صورت میں ہمیں نظر آئیں گے۔ اب ہمیں غربت سے جنگ لڑنی ہے، اور مل کے لڑنی ہے۔ اب اس کے اثرات کا بھی ہمیں انشاءاللہ خاتمہ کرنا ہے، اور ہم انشاءاللہ خاتمہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی کبھی حالت نہیں بدلتے جو اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ تو آج جو ہم نے بحث کی ہے وہ یہی ہے کہ کرونا نے ہمیں اتنے عرصے میں ہمیں متاثر کیا ہے، اور اتنے عرصے اگر ہم 3-3.5 ماہ محنت کریں ہر کام میں، تو ہم یہ تصور مٹا دیں گے کہ کبھی ہمیں کرونا سے ہم متاثر ہوئے ہیں، ان ممالک میں ہم شامل ہیں، اور ہم اپنے ملک کی حالت بھی بدلیں گے، اپنے لوگوں کی حالت بھی بدلیں گے، ہم اپنی اور اپنے لوگوں کی بھی حالت بدلیں گے، اور اپنے ملک کی بھی بدلیں گے انشاءاللہ۔ ملک بڑے مسائل سے دوچار ہے۔ تو آج جو ہم نے گفتگو کی ہے، اس گفتگو کے نتیجے میں جو بحث کی ہے ہم نے، اس بحث کے نتیجے میں، اس گفتگو کے نتیجے میں جو حل، جو ہم نے تجویز آج ہم نے دی ہے، اور جو سجیسٹ کیا ہے، اس سجیسٹ کی روشنی میں ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ہم اپنائیں، اپنی زندگیوں میں اپنائیں، اپنے شعبوں میں اپنائیں، کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم کسی فضول گفتگو نہ کریں، اپنے کاموں پہ توجہ دیں، غیر ضروری ملنا جلنا ہم ترک کر دیں۔ تو یہ تمام گفتگو کی روشنی میں جو ہم نے آج سجیسٹ جو ہم کر رہے ہیں، جو تجویز دے رہے ہیں، اور اس حل کی روشنی میں ہم اپنی قوم کو یہ سجیسٹ دیتے ہیں کہ آپ
اپنے کام میں بالکل کنسنٹریٹ ہو کے کریں، تو انشاءاللہ اور نئے آئندہ آنے والے پروگرام جو ہے ان کے متعلق جو ہے اب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے، اور انشاءاللہ آئندہ اچھے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر گفتگو ہوگی، آپ سے آمنا سامنا ہوگا۔ جب تک کے لیے سرفراز چودھری کو السلام علیکم، اجازت دیجیے۔